بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فخر رنجا ایڈوکیٹ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ جو غربت، بے روزگاری اور مہنگائی ہے یہ کس وجہ سے ہے اور اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، بالخصوص ہماری حد تک ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کر کیا سکتے ہیں اور ہم اس کے الٹ کر کیا رہے ہیں۔ یہ جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، کیا اس کے ذمہ دار صرف حکمران ہیں؟ جواب ہے یقیناً نہیں۔ 10-20% تو ہوں گے، باقی 80-90% اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ وہ کس طرح؟ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے غربت اور جو بے روزگاری ہے اس کو کم کرنے کا، اگر آپ روزگار کے مواقع پیدا کریں تو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزگار کے مواقع کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ پیدا ہوتے ہیں روزگار کے مواقع مختلف آپ لگاتے ہیں، کارخانے، ملیں، کاروبار بناتے ہیں، مختلف یونٹس بناتے ہیں پیداواری، تو وہاں پر لیبر کام کرتی ہے، کارخانوں میں مزدور کام کرتے ہیں، ایکسپرٹس کام کرتے ہیں، تو ہر کارخانہ، ہر کاروبار، ہر مل 2، 5، 10، 20، 100، 50 ہزار بندے کو روزگار مہیا کرتا ہے۔ یعنی ہمیں سمجھ یہ آئی کہ روزگار دینے کے لیے ضروری ہے کہ کاروبار ہوں۔ اب ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں؟ ہماری جو 80% سے زیادہ آبادی ہے وہ کاروبار کے بجائے ترجیح دے رہی ہے ایک سرکاری نوکری کو، سروس کو۔ دوسرے نمبر پر ہے خواب بیرون ملک جانے کا۔ تیسرے نمبر پر ہے ریئل اسٹیٹ کا معاملہ، پراپرٹی کا لین دین۔ اب ان تینوں جو یہ ہمارے ٹرینڈ ہیں، یہ ترجیح ہے، ان تینوں نے ہمارے نظام کو تباہ کیا ہوا ہے۔ یقین جانیں، اب اگر ہم ان کو علیحدہ دیکھیں تو ہمارا یہ جو جنون ہے کہ ہم نے سروس میں جانا ہے، کسی نہ کسی نوکری میں چلے جائیں، چاہے ہم فوج میں چلے جائیں، پولیس میں چلے جائیں، ٹیچر وغیرہ وغیرہ جتنی بھی گورنمنٹ جابس ہیں۔ اب یہ اچھی ہیں، یہ ضروری بھی ہیں، کرنی بھی ہیں، تاکہ وہ معاشرے کے سارے نظام اس سے چلتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ایز سچ روزگار کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں نا، چونکہ ٹھیک ہے روزگار کے حوالے سے دوسروں کو فائدہ، بلکہ ان کو تنخواہیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ تنخواہیں ظاہری بات ہے خزانے پر ایک بوجھ ہوتی ہیں، اس لیے اگر آبادی کا ایک خاص حصہ ہی سروس میں ہو تو ہی تنخواہوں کا بوجھ کم ہو سکتا ہے۔ وہ جو بقایا ہیں ان کو اگر کسی بزنس میں ایڈجسٹ کیا جائے، وہ کوئی بزنس کریں، بزنس کو ترجیح دیں، جو معاشرہ ہے اس کا مجموعی ذہن یا ٹرینڈ کاروبار کی طرف ہو تو یقین جانیں وہیں معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ باقی جہاں ہر بندے کا یہی خواب ہو وہاں ترقی نہیں ہو سکتی، نوکریاں البتہ مل جاتی ہیں۔ یہ تو چلو یہ وہ پہلا شعبہ ہے جو کسی حد تک مکس ہے، دونوں طرف اس کا فائدہ بھی بہت ہے۔ چلیں تنخواہوں کا اگر نقصان ہے، فائدہ بھی بہت ہے، چلیں اس کو کسی حد تک ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو اگلا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، بالخصوص پاکستان کے حوالے سے، وہ ہے بیرون ملک جانے والوں کو جو خواب رکھتے ہیں۔ اب جس کے پاس 20، 25، 30، 40 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، وہ اس رقم کو کوئی کاروبار بنانے میں لگانے کے بجائے ترجیح دے رہا ہے بیرون ملک جانے کو، اور وہ بھی ان رستوں سے جو بالکل غیر قانونی ہے۔ کچھ تو ویسے ہی کچھ لوگوں کو ادھر جنٹس لوٹ لیتے ہیں، وہ آگے والا معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ کچھ رستے میں ٹریجڈیز ہو جاتی ہیں، اور کچھ جو پوائنٹ ہیں ان کے ویسے بہت زیادہ معاملات خراب رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے، وہ تو آگے کیا ہوتا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں چونکہ ذہن کی بات کر رہا ہوں، معاشرے کے ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں، یہ ٹرینڈ ہی غلط ہے کہ ہم وہ جو ہمارے پاس 25-30 لاکھ، کچھ تو ایسے ہیں جو آج کل زمینیں بیچ رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں کہ وہ 25-30 جو غریب گھرانوں سے بھی ہیں، ایون بہت زیادہ آج کل تو بہت زیادہ چل رہا ہے، وہ کر کے وہ ایجنٹوں کو دے رہے ہیں۔ میں یقین جانے جہاں تک میری اپروچ ہے، کہہ کر تھک گئے ہوں جو میرے سامنے بیٹھتے ہیں یا سنتے ہیں کو بھائی یہ تو 25-30 لاکھ ہیں،
یہ کافی رقم ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف 5-10 لاکھ روپے بھی ہیں تو آپ اس 5-10 لاکھ روپے کے مطابق کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیں، آپ کو عزت کی روٹی، بہتر روٹی یہاں ملتی رہے گی۔ 25-30 لاکھ تو کافی رقم ہے جس سے آپ ایک اچھا خاصا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ جتنی محنت آپ بیرون ملک جا کر کرتے ہیں، اس کا اگر آپ 5واں حصہ بھی ادھر کریں گے نا، اس کاروبار کو آپ ٹائم دیں گے تو وہ آپ کو ریٹرن کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی یہ جو ہوتا ہے نا نفع نقصان والا، وہ تو ہر جگہ ہے نا معاملہ، ٹھیک ہے، وہ تو آپ چاہے بیرون ملک کی کوشش کر رہے ہیں وہاں بھی آپ کو نفع نقصان ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ جو بیرون اپنا یہ نا یہ ٹرینڈ اس نے بھی اچھا خاصا نقصان دیا ہے کہ اب وہ جو ہمارے پاس رقوم ہے وہ کسی بزنس میں نہیں جا رہی، چونکہ کسی بزنس میں نہیں جا رہی، کوئی پیداواری صلاحیت نہیں پیدا ہو رہی، کوئی اس وجہ سے کسی ہنرمند کو روزگار نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک نقصان تو یہ ہو رہا ہے۔ اب میں یہاں چونکہ میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہوں گا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یقین جانیں میں نے صرف تقریباً 5 لاکھ سے اپنا جو ہے نا بزنس سٹارٹ کیا تھا 4-5 سال پہلے۔ جن دوستوں نے میرا بزنس اپنا سپاٹ وزٹ نہیں کیا وہ دیکھیں الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، بہت آگے جا رہا ہے، اور یقین یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی میں نے کوئی غیر حقیقی کام کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی ادھر، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے بزنس میں کہ آپ ضرور آرام میں کمائیں یا غلط بیان نہیں کریں، کبھی کوشش ایسی بھی نہیں کی۔ آپ صرف اللہ سے مانگے، بہتری مانگے، اللہ برکت دیتا ہے۔ آپ وہ میرے پاس 15 سے 20 تک کی لیبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا میرا ادھر روزگار لگا ہوا ہے، ان 15-20 لوگوں کا اس بہت چھوٹے لیول پر میرا کاروبار ہے، بہت بڑے کاروبار ہے جو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میرا چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی 15-20 لوگوں کو روزگار دے رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جتنے لوگوں کو ہم کاروبار دے سکتے ہیں وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی رقوم کو ادھر ادھر ضائع کر رہے ہیں یا نوکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ بالخصوص جو عرب ممالک میں جاتے ہیں ان کی تو ویسے ہی نہیں سمجھ آتی کہ ان کو مسکین لیبر طبقہ جو بالخصوص ہے وہ کتنا کما لیتا ہے، ان کی تو جو 2 سال بعد آنا جانا تھا اس میں ان کے کافی خرچے نکل آتے ہیں بعد۔ اس کے بعد جو اصل وہ برائی کی جڑ ہے، نظام کی تباہی کی ذمہ دار ہے، وہ ریئل اسٹیٹ کا دھندا ہے۔ اب یہ ریئل اسٹیٹ میں جو ہے نا یہ جس کے پاس بھی 20 لاکھ ہے چاہے 20 کروڑ ہے، ایک ہمارا ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ ہم اس سے ایک پلاٹ خریدتے ہیں یا اپنی رقم کے مطابق اس کو پراپرٹی بھی انویسٹ کر دیتے ہیں۔ 20 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، اس کے مطابق پراپرٹی خرید لیتے ہیں، اور پھر ایسا رجحان بنا ہوا ہے کہ واقعی اس میں نفع آتا ہے، ٹھیک ہے، واقعی وہ چل رہا ہے چونکہ اس کا ٹرینڈ چلایا ہوا ہے ہم نے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ کاروبار، میں تو اس کو کاروبار نہیں، میں اس کو دھندا کہتا ہوں، وہ دھندا ایک فرد کو صرف فائدہ دے رہا ہے، کوئی اس میں نہ پیداواری یونٹ لگتا ہے، نہ کسی ہنرمند کی ادھر ضرورت ہے، نہ کوئی انہوں نے لیبر لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خریدتے ہیں ایک پلاٹ، جس کے پاس کروڑ ہے وہ کروڑ کا خرید لیتا ہے، جس کے پاس 50 لاکھ ہے 50 لاکھ وہ اس کو رکھ دیتے ہیں، 6 مہینے سال بعد وہ اس کو 30 لاکھ فرض کر کروڑ کا خریدا ہے، 1.5 کروڑ میں بیچ لے، 1.25 کروڑ میں بیچ لے، 1 کروڑ 10 لاکھ میں بیچ لے، سمجھتے ہیں کہ ہمیں 10 لاکھ مل گیا 10 ماہ میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو بزنس انہوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی بندے کو وہ رقم جو 1 کروڑ ہے وہ کسی بندے کو بھی اصل میں روزگار نہیں دے رہی، کسی بھی لیبر طبقہ کو، مزدور کو، کسی ہنرمند کو وہ ایڈجسٹ نہیں کر رہی۔ اب یہ تو ہو گیا ایک معاملہ کہ وہ خود کر رہے ہیں، اب اس کے بعد وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں وہ دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں۔ یقین جانیں شو روم میں ایسے چاہے ادھر بیٹھے ہوں چیمبر میں، چاہے شو روم میں، تقریباً ہر تیسرا چوتھا بندہ آ کر یہ مشورہ ضرور دیتا ہے، یقین جانیں بالکل آپ کو ایماندارانہ بات بتا رہا ہوں، ہر تیسرا چوتھا بندہ آ کر ضرور وکیل صاحب کوئی پلاٹ خرید لو، تہاڈا بڑا بزنس ہے، کوئی پلاٹ خرید لو، یہ بزنس تمہیں اُنّا فائدہ نہیں، اتنے تسی مہینے تو لاکھ کما لیں، 50,000 2 لاکھ کما لیں، انہیں ایک سٹ دے بھی تسی کروڑ 2 کروڑ لاؤ، کوئی بھلیکھا بن گیا کہ میرے کو 5-10 کروڑ تک ٹر گیا ہے، ٹھیک۔ بہرحال وہ ان کا ہوتا ہے کہ آپ 2 کروڑ لگائیں، وہ پریشانی نہیں، 1 سال کے اندر سمجھے وہ 3 کروڑ بن گیا۔ یقین جانیں آج تک
کسی بھی ایسے مشورہ دینے والے کی بات پر کان تک نہیں دھرا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی کمائی کر لیں، اگر ہماری کمائی کا کسی دوسرے کو فائدہ نہیں ہے تو ہماری ان کمائیوں کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اس بات پر خوش ہوں کہ میرا روزگار ادھر لگا ہوا ہے، میری وجہ سے 15-20 لوگوں کا لگا ہوا ہے، اور میرا اگلا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ میں نے اس میں ہی کوئی 1-2 شعبہ اور شامل کرنا ہے، اگر اللہ تو واقعات اجازت دیں تو وہ جو مزید لوگوں کو روزگار دے سکے، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے بھی فائدہ دے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ادھر اس میں ایڈجسٹ ہوں گے۔ یہ میرا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج تک پراپرٹی کا نہیں سوچا، لیکن بہرحال میں کہہ رہا ہوں، چونکہ مائنڈ سیٹ یا ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ جو تینوں ٹرینڈ ہیں، سرکاری نوکری والا، بیرون ملک جانے والا اور ریئل اسٹیٹ والا، پراپرٹی کی لین دین، یہ تینوں ٹرینڈ مائنڈ سیٹ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ بالخصوص جو تیسرا ہے پراپرٹی والا لین دین، اس پر میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر میرا بات چلے تو اس پر مکمل پابندی ہونی، نہ انہوں نے کوئی ٹیکس دینا ہوتا ہے، نہ ان کو پوچھ ہے کوئی، نہ گیجن ہے، نہ ان کی آمدن کا کوئی حساب کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ عجیب جی پوزیشن بنی ہوئی ہے، اور بندہ یقین جانے ہر چوتھا جو بندہ کوئی کام کر رہا ہے، اس کے بعد اگر 20 لاکھ ہے فالتو، 50 لاکھ ہے، 30 لاکھ، وہ سمجھتا ہے کہ کسی جگہ ایڈجسٹ کرا دیتے ہیں ادھر پلاٹ وغیرہ میں، وہ پڑا رہے گا، سال بعد کچھ منافع آ جائے گا۔ یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے، یہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ ہاں، ہم نے بطور ریاست اگر خود کو بچانا ہے تو ہمیں یہ جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اس پر مکمل پابندی لگانا ہوگی، یا اس کے کچھ اصول و ضوابط کم از کم بنانا ہوں گے۔ مگر مجھے یہ دونوں کام ہوتے اس وجہ سے نظر نہیں آ رہے کہ اس ریئل اسٹیٹ کا جو اصل بینیفیشری ہے وہ خود وہ ان سب کا باپ ہے، ان سب کا ابو ہے، وہ کسی صورت بھی اس کاروبار کو، اس دھندے کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے، کرم کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔